گردی جو ہے اس نے بہت زور سے پھر سر اٹھایا ہے، اور کے پی میں اور بلوچستان میں جو اس وقت دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری ہے، اس میں ہر روز ہمارے جوان شہادتیں دے رہے ہیں۔ ملک میں دہشت گردی نے تیزی سے سر اٹھایا ہے۔ بلوچستان اور کے پی میں ہمارے جوان روز شہادتیں دے رہے ہیں۔ مکمل امن قائم ہونے تک ترقی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس میں خطاب، کہا آئی ایم ایف کا مشن پاکستان میں موجود ہے۔ آئی ایم ایف کی معاونت سے ملک میں میکرو اکنامک استحکام آیا۔ معاشی پروگرام آگے بڑھ رہا ہے، ہر تیسرے ماہ وزارتوں کی کارکردگی کا جائزہ لیں گے۔ جو لوگ واقعی نہیں چاہتے ہیں کہ ہم اپنے پانی کے ریسورسز کو غیر متنازع رکھیں، تو پھر وہ جہاں تنقید ہونا چاہیے وہاں تنقید کرنا۔ حکومت سازی کے جو بات چیت چل رہا تھا اس وقت ہم نے اس کانسیپٹ کے ساتھ نہیں دیا، اور پاکستان پیپلز پارٹی we didn't come up to this agreement، تو اس کو تو ہم نے ریجیکٹ کیا تھا۔ کینالز کا فیصلہ وفاق پر ایک داغ ہے۔ سندھ کے لیے پانی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، مسئلہ متفقہ طور پر حل ہونا چاہیے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے واضح کر دیا، کہا صدر زرداری نے نہروں پر کھل کر بات کی، نفرت اور تقسیم کے بجائے اتحاد پر زور دیا۔ وزیر اعظم سے عوامی مسائل پر بات ہوئی، امن و امان پر توجہ مبذول کرائی، واضح کیا حکومت کا من و عن ساتھ دیتے تو وفاق کا حصہ ہوتے۔ آدھی مدت کے لیے وزیر اعظم کا فارمولہ ہمیشہ مسترد کیا۔ آئی ایم ایف بجلی 2 روپے فی یونٹ سستی کرنے پر آمادہ، بنیادی ٹیرف میں آئندہ ماہ یا مئی میں کمی کی تجویز۔ حتمی فیصلہ آئندہ ماہ ہوگا۔ پاکستان کو ڈسکوز کی نجکاری کا پلان دینا ہوگا۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور۔ پاکستان میں زرعی آمدن پر انکم ٹیکس کی شرح کارپوریٹ سیکٹر کے برابر۔ پاکستان نے آئی ایم ایف کو زرعی آمدن پر ٹیکس لگانے کے لیے قانون سازی سے آگاہ کر دیا۔ زرعی شعبے سے سالانہ 6 لاکھ روپے آمدنی پر کوئی ٹیکس لاگو نہیں ہوگا۔ سالانہ 6 سے 12 لاکھ زرعی آمدن پر 15% ٹیکس نافذ ہوگا۔ بلوچستان میں بولان پاس کے علاقے میں جعفر ایکسپریس پر دہشت گردوں کا حملہ، ڈھاڈھر کے مقام پر معصوم شہریوں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گردوں نے جعفر ایکسپریس کو ٹنل میں روک کر مسافروں کو یرغمال بنایا۔ بزدلانہ حملے میں ملوث دہشت گرد افغانستان میں اپنے ماسٹر مائنڈ سے رابطے میں ہیں۔ دہشت گردوں نے خواتین اور بچوں کو ڈھال بنایا ہوا ہے۔ فورسز نے دہشت گردوں کا گھیراؤ کر دیا، فائرنگ کا تبادلہ جاری۔ فورسز آخری دہشت گرد کے خاتمے تک آپریشن جاری رکھنے کے لیے پرعزم۔ بزدلانہ حملے پر بھارتی اور ملک دشمن سوشل میڈیا غیر معمولی متحرک، پروپیگنڈا کرنے میں مصروف۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی جعفر ایکسپریس واقعے کی مذمت، کہا مسافروں پر فائرنگ کرنے والے درندے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ $190 ملین کے معاملے پر خیانت کی گئی، بد دیانتی سے $190 ملین سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں بھیجے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دانش یونیورسٹی کے اجلاس میں اظہار خیال، بولے دانش یونیورسٹی کو ایسا ادارہ بنائیں گے جو دنیا میں نام پیدا کرے۔ یہ ادارہ نوجوانوں کو مستقبل سنوارنے کے لیے اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ منصوبے پر $190 ملین خرچ ہوں گے۔ راولپنڈی میں اڈیالہ جیل کے داخلی دروازے پر پی ٹی آئی وکلا اور علیمہ خان کے مابین شدید تلخ کلامی۔ علیمہ خان اور بہنوں کی بانی سے ملاقات کے بعد وکلا کے ساتھ تلخ کلامی ہوئی۔ علیمہ خان نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی سے صرف وہی ملاقات کرے گا جس کو کوئی ذمہ داری سونپی گئی ہو۔ منفی پروپیگنڈے میں ملوث 25 پی ٹی آئی رہنماؤں کی طلبی۔ سلمان اکرم راجہ، رؤوف حسن، کمل شوذب، شاہ فرمان اور اسد قیصر سمیت دیگر رہنما جے آئی ٹی کے روبرو پیش ہوئے۔ اداروں کے خلاف پروپیگنڈے کے حوالے سے سخت سوالات کیے گئے۔ پی ٹی آئی کے 25 افراد کو جے آئی ٹی نے دوبارہ طلب کیا تھا۔
الیکشن نہیں ہوئے خیبر پختونخوا میں؟ کیوں نہیں ہوئے؟ کوئی جواب نہیں ہے. ہاؤس ڈیولی کانسٹیٹیوٹ ہوا؟ نہیں ہوا. چیئرمین کی ٹرم 3 سال ہوگی؟ نہیں ہوگی. خیبر پختونخوا میں الیکشن نہیں ہوئے. 1 سال سے کے پی سے ممبرز منتخب نہیں ہوئے. سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے اپنی آئینی ذمہ داری نہیں نبھائی. ثانیہ نشتر کا استعفیٰ 6 ماہ بعد کل منظور ہوا. کروشل ٹائم تھا جس وقت ملک بھر میں سینٹ کے انتخابات ہو رہے تھے. یہ خیبر پختونخوا اسمبلی تھی اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے سپیکر نے وزیر اعلیٰ کی ایڈوائس پہ اجلاس بلانا تھا. وہ اجلاس نہ بلایا گیا. خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن کیوں نہیں ہوئے؟ وزیر اعلیٰ اور اسمبلی اسپیکر جواب دیں گے. کے پی میں سینٹ الیکشن ہونے چاہیے. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا ایوان میں اظہار خیال. کہا کے پی میں انتخابات نہ ہونے کی ذمہ داری وزیر اعلیٰ اور صوبائی اسمبلی پر ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی رمضان میں اشیاء ضروریہ کی مقررہ قیمتوں پر دستیابی کے لیے نگرانی کی ہدایت. کہا کہ کوئی بھی منافع خور سزا سے بچ نہ پائے اور کوئی بے گناہ زیر عتاب نہ آئے. ماہ سیام میں عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہیں. ایف بی آر نے چینی کی مانیٹرنگ شروع کر دی. اب تک 6 شوگر ملز کو سیل اور 12.5 کروڑ کا جرمانہ عائد کیا گیا. چینی افغانستان اسمگل نہیں ایکسپورٹ ہوئی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ تجارتی خسارے میں نمایاں کمی ہوئی. وزیر اطلاعات عطا تارڑ بولے وزراء کی مانیٹرنگ ٹیم بازاروں میں جا کر اشیاء کے نرخ چیک کرے گی. فروغ تعلیم کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے انقلابی فیصلے. پنجاب میں اسکول ایجوکیشن کے لیے سی ایم ایجوکیشن کارڈ متعارف کرانے کا فیصلہ. 80% سے زیادہ نمبر دینے والے طلبہ کو سی ایم اسٹار کارڈ ملے گا اور طلبہ کی تعداد میں 52%، ٹیچرز کی تعداد میں 89% اضافہ. پانی کے حوالے سے پروپیگنڈے کو صدر آصف علی زرداری نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے دوران خطاب میں دفن کر دیا. رہنما پیپلز پارٹی شازیہ مری نے کہا پاکستان کھپے کا نعرہ لگانے والا شخص ہمیشہ ملک کو محفوظ کرنے کی بات کرتا ہے. صدر مملکت نے واضح بتایا نہروں کے منصوبے پر حکومت کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے. کارکردگی میں مقابلے کے بجائے الزامات کا کھیل کھیلنے سے گنڈا پور کی نااہلی چھپ نہیں سکتی. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے کہا کہ جس وزیر اعلیٰ پر اس کے اپنے لوگ کرپشن کے الزامات لگا رہے ہیں اس کے ترجمان کو اپنے وزیر اعلیٰ کی چوریوں اور کرپشن کا جواب دینا چاہیے. بنو کینٹ خودکش حملے کی تحقیقات میں پیش رفت. تفتیشی ذرائع کے مطابق حملے میں ہلاک افغان دہشت گردوں کی تعداد 4 ہو گئی. تیسرا حملہ آور کی شناخت عبدالرزاق حجران عرف اظہر، چوتھے افغان دہشت گرد انصار اللہ عرف طیب کے نام سے ہوئی. چاروں حملہ آوروں کا تعلق افغانستان کے مختلف اضلاع سے ہے. بنو حملے کے خلاف مذمتی قرارداد پنجاب اسمبلی میں پیش. پاک فوج کی بہترین کارکردگی کو خراج تحسین پیش کیا گیا. مصطفیٰ عامر اغوا اور قتل کیس. کراچی کی انسدادی دہشت گردی عدالت میں ملزم ارمغان پیش. تفتیشی افسر کی ملزم کے جسمانی ریمانڈ میں 17 مارچ تک توسیع کی استدعا. عدالت نے ملزم ارمغان کے جسمانی ریمانڈ میں 7 دن کی توسیع کر دی. ملزم کے وکیل کی عبوری چالان جمع کرانے کی درخواست پر نوٹس جاری. کراچی ایئرپورٹ کے قریب چینی باشندوں پر خودکش حملے کا کیس. پولیس نے کیس کا چالان انسداد دہشت گردی عدالت میں جمع کرا دیا. کہا گیا ہے کہ خودکش دھماکے کا مقصد پاکستان اور چین کے تعلقات کو متاثر کرنا تھا. پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد.
اور 15 سے زائد ممالک کا سائیکل پر سفر کرنے والا فرانسیسی شہری سندھ کے نواحی شہر کو ڈی جی پہنچ گیا۔ پاکستان پہنچنے پر فرانسیسی شہری کے پاکستان زندہ باد کے نعرے، شاندار میزبانی پر سندھ کے باسیوں کا شکریہ بھی ادا کیا۔